بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنتی عورت کون ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا میں تم کو جنتی عورت کے بارے میں نہ بتا دوں وہ کون ہے؟ ہم نے کہا ضرور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شوہر پر فریفتہ، زیادہ بچے جننے والی، جب وہ غصے ہو جائے یا اسے کچھ برا بھلا کہہ دیا جائے یا اس کا شوہر ناراض ہو جائے تو یہ عورت شوہر کو راضی کرتے ہوئے کہے، میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے، میں اس وقت تک نہ سوؤں گی جب تک تم خوش نہ ہو جاؤ۔ اس حدیث پاک میں جنتی عورت کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ جنت میں جانے والی یہ عورت ہے جس میں یہ صفات پائی جائیں: بہت زیادہ شوہر سے محبت کرنے والی، شوہر پر فریفتہ کہ ذرا سی ناراضگی سے اس کا چین و سکون ختم ہو جائے۔ محبت و چین کا تعلق اس کا شوہر سے وابستہ ہے، اسے ناراض چھوڑ کر الگ بیٹھنے والی نہ ہو۔ زیادہ بچے جننے والی عورت قابل تعریف اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو۔ شادی کا اہم ترین مقصد سلسلہ نسل کو باقی رکھنا اور امت کے افراد کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو بچہ چاہتے ہی نہیں یا کم سے کم بچے چاہتے ہیں تاکہ عیش و آرام ملے اور پرورش کی مشقت سے بچے رہیں، یہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔ ہاں، مرض اور بیماری کے پیش و نظر ہوں تو دوسری بات ہے۔ عموماً اہل یورپ کا مزاج ہے کہ وہ بچے بالکل نہیں چاہتے یا ایک دو چاہتے ہیں تاکہ ان کے عیش و آرام میں خلل نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو، میں تمہاری کثرت پر قیامت کے دن فخر کروں گا۔ امت کی کثرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قیامت میں فخر کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس بات پر راضی نہیں کہ جب تم میں سے کوئی اپنے شوہر سے حاملہ ہوتی ہے اور شوہر اس سے راضی ہو تو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسا کہ اللہ کی راہ میں روزہ رکھنے والے اور شب بیدار کو ثواب ملتا ہے، اور جب اس کو درد زدہ ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت میں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سما ہوتا ہے اسے آسماں و زمین کے فرشتے بھی نہیں جانتے، اور پیدائش کے بعد جو بچہ ایک گھونٹ بھی دودھ پیتا ہے یا چوستا ہے اس پر ایک نیکی ملتی ہے۔ اگر بچے کے سبب سے رات میں جاگنا پڑ جائے تو رائے خدا میں 70 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت حمل سے لے کر بچہ جننے اور دودھ چھڑانے تک ایسی ہے جیسے اسلام کی راہ میں سرحد کی حفاظت کرنے والی۔ اگر اسی درمیان انتقال ہو جائے تو شہید کے برابر ثواب ملتا ہے۔